صبح کے وقت جب آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پنکھا سست رفتار سے چل رہا تھا اور باہر گلی میں سبزی والے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں ملیں اور ماں کو دیکھا جو پہلے ہی جاگ چکی تھی اور آٹے کا پیڑا بنا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی ہڈیوں کا ابھار اور کلائی کی باریکی مجھے ہر صبح ایک چبھتا ہوا احساس دیتی تھی۔ میں نے کروٹ لی تو چارپائی کے پاس پڑی پرانی الماری کی دراز ذرا سی کھلتی ہوئی تھی، جس میں پچھلے مہینے کا بجلی کا بل رکھا ہوا تھا جو ابھی تک ادا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اٹھ جا بیٹا، آج پھر دیر ہو جائے گی۔ اور ہاں، مالک مکان صبح صبح آیا تھا، کہہ رہا تھا پچھلے 2 مہینے کا کرایہ باقی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں آج یا کل تو فیس کا پیسہ بھرنا ہے، اس نے کرائے کی بات کیوں کی؟ ماں نے پیڑا تھپ تھپاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا لوگ بات تو کریں گے ہی، ہم طلاق یافتہ جو ہیں ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اماں آپ ہر وقت یہ لفظ کیوں دہراتی ہیں؟ کیا یہ ہمارا تعارف ہے؟ آپ کی بیٹی مہک کی ماں ہونے کے بجائے یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں؟ ماں نے چپ چاپ نظریں جھکا لی اور چولہے کی آگ میں لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیا۔ دھواں اٹھا اور میرے حلق میں چبھنے لگا۔ میں اٹھی اور کچن کے پاس چھوٹے سے واش بیسن میں منہ دھونے لگی۔ ٹھنڈے پانی کا چھینٹا پڑا تو ایک دم نیند کھل گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا جلدی کر لے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوجن تھی۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور بالوں کو ربر بینڈ سے باندھ لیا۔ میک اپ کا تو سوال ہی نہیں تھا، بس ہونٹوں پر ہلکا سا لپ بام لگایا اور چہرے پر پاؤڈر کی ہلکی سی تہ دے دی کہ کم از کم کلاس میں بیٹھتے وقت چہرہ بجھا ہوا نہ لگے۔ ماں نے چائے کا کپ میرے ہاتھ میں دیا اور ساتھ ایک پراٹھا رکھ دیا۔ میں نے کپ پکڑ کر کہا، اماں یہ پراٹھا آپ کھا لیں، میں 2 نوالے ہی لوں گی بس۔ آپ کو کام پر جانا ہے تو آپ کو طاقت چاہیے۔ ماں نے ہنس کر کہا، بیٹا تمہارا دن لمبا ہے، پڑھائی کرنی ہے، میرا تو بس جھاڑو پونچھا ہے۔ تم کھاؤ اور خاموش رہو، اور ہاں وہ کتابیں بیگ میں ڈال لو، کل رات جو تم پڑھ رہی تھی ان کا صفحہ موڑ کر رکھا ہے میں نے بیگ میں کتابیں ڈالتے ہوئے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، سب یاد ہے، آج تو لیب کلاس بھی ہے۔ وہ لمبے قد والے سر جو ہمیشہ ٹائی پہنتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے ہفتے کے نوٹس لے کر آنا۔ ماں نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا یہ سب پڑھائی اچھی ہے، مگر یاد رکھنا لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری ہر حرکت کو جانچتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں عام لڑکی نہیں سمجھتے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، اماں آپ کو پتہ ہے نا میں کالج کیوں جا رہی ہوں؟ آپ ہی نے کہا تھا کہ تعلیم سے انسان کا قد بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، تو پھر آپ ہی کیوں ڈرتی ہیں؟ وہ کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ باہر سے پڑوسن کی آواز آئی، ارے بہن سنو، تمہاری بیٹی کب تک پڑھائی کرے گی؟ کوئی رشتہ ڈھونڈو اس کا، آخر ایک طلاق یافتہ عورت کی بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ میں نے یہ سنا تو خون کھول اٹھا، مگر ماں نے جلدی سے کہا، اچھا باجی بعد میں بات کرتے ہیں، مہک کو دیر ہو رہی ہے۔ ماں نے آنکھ کے اشارے سے کہا، بیٹا جواب نہ دینا، لوگ بس سننے کے لیے سوال کرتے ہیں، دل سے نہیں پوچھتے۔ میں نے بیگ اٹھایا اور کہا، اماں کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کو جواب دوں کہ میری ماں نے اکیلے مجھ کو پالا ہے، کسی کی خیرات نہیں کھائی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر پھر سوچتی ہوں کہ یہ سب کہنا بھی ضائع ہے، کیونکہ سننے والا تو صرف اپنی مرضی کی بات سنتا ہے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ سب سن کر میرا دل بھر آیا، مگر میں نے ضبط کیا اور چائے کا آخری گھونٹ پیا۔ باہر گلی میں بچوں کا شور تھا، کوئی اسکول جا رہا تھا، کوئی چھوٹا بچہ سائیکل چلا رہا تھا۔ سبزی والے کے پاس عورتیں جھگڑ رہی تھیں کہ آلو اتنے مہنگے کیوں ہیں۔ میں نے جوتے پہنے اور دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان کا بیٹا کھڑا تھا، جو ہر بار عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس نے کہا، آنٹی کو کہنا کرایہ جلدی دے دیں، میرے ابو بہت غصے میں ہیں۔ میں نے نظریں جھکائیں اور کہا، جی کہہ دوں گی۔ وہ ہنسا اور بولا، پڑھ لکھ کر کیا بنو گی مہک؟ میں نے قدم تیز کر دیے تاکہ اس کی بات کا جواب نہ دینا پڑے۔ گلی کے نکڑ پر وہی پرانی دکان تھی جہاں سے میں بس کا ٹکٹ لیتی تھی۔ دکاندار نے ہنس کر کہا، آج کل زیادہ سنور کر جا رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، یہ لوگ ہر روز ایک نیا تانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بس آئی تو میں چڑھ گئی۔
کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بیگ گود میں رکھ لیا۔ شہر کی صبح کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور بس کنڈکٹر کی آواز سب ایک عجیب سا پس منظر بنا رہے تھے، مگر میرے ذہن میں ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ بیٹا، دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا سفر دوسروں سے مشکل ہے، مگر میں اس مشکل کو جیت میں بدل سکتی ہوں، بس شرط یہ ہے کہ میں ہار نہ مانوں۔ اور یہی سب سوچتے سوچتے کالج کا گیٹ آ گیا، اور میں نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو تیار کیا کہ آج کا دن بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہر دن ہوتا ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گی، کیونکہ میرے پیچھے ایک ماں ہے جو میرے لیے سب کچھ سہ رہی ہے، اور ایک خواب ہے جسے میں ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتی ہوں۔ کالج کے گیٹ میں قدم رکھتے ہی ایک الگ سی دنیا کا شور میرے کانوں میں بھر گیا۔ سامنے وسیع لان میں طلباء کے گروپ ہنس بول رہے تھے، کہیں کوئی کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا تو کوئی دوستوں کے ساتھ سیلفیاں لے رہا تھا۔ میں نے بیگ کا پٹا کندھے پر مضبوط کیا اور سیدھی اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری کے کونے کونے میں مہنگے برانڈز کے بیگ لٹکائے لڑکے لڑکیاں موبائل فون ہاتھ میں لیے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ان کے لباس کی تراش خراش اور رنگت سے صاف لگتا تھا کہ یہ سب آسودہ گھروں کے بچے ہیں، جبکہ میں نے سادہ سفید دوپٹہ کندھے پر رکھا ہوا تھا اور ہلکی نیلی قمیض جو ماں نے پچھلے سال خود سی کر دی تھی۔ کمرہ جماعت میں داخل ہوئی تو سامنے ڈھیلے ڈھالے بینچ قطار میں رکھے تھے اور پچھلی قطاروں میں بیٹھے چند لڑکے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میں نے عادتاً آگے والی نشست پر جگہ بنا لی کہ نوٹ صاف نظر آئیں اور ٹیچر کی بات سننے میں مشکل نہ ہو۔ ایک طرف بڑی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور اس دھوپ میں ذرا پرے ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کی موجودگی جیسے سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ لمبے قد کا نفیس سا چہرہ، بال ترتیب سے سجے ہوئے، سفید شرٹ پر ہلکی سی نیلی ٹائی اور گھڑی کی چمک، ہر بار جب وہ ہاتھ کو حرکت دیتا تو نمایاں ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک مہنگا سا لیپ ٹاپ رکھا تھا اور ساتھ کھانے کا ڈبہ جو عام ڈبہ نہیں بلکہ کسی بڑے برانڈ کا لگتا تھا۔ اس نے ایک نظر گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور پھر نوٹس لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی وہ ایک نظر جیسے میری سانس تھم گئی ہو۔ میں نے فوراً کتاب کھولی اور پروفیسر کی آواز پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ پروفیسر صاحب تاریخ کے لیکچر میں کسی نئے پروجیکٹ کا اعلان کر رہے تھے۔ گروپ بنا کر تحقیق کرنی تھی۔ کلاس میں شور بڑھ گیا، سب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ نوٹس لکھتی رہی کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی خاص مجھے گروپ میں بلانے نہیں آئے گا۔ ایسے میں پچھلی صف سے ایک لڑکے نے اپنی کرسی آگے کھسکاتے ہوئے کہا، مہک، تم اکیلی ہو، ہمارے گروپ میں آ جاؤ۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، میں خود کسی گروپ میں شامل ہو جاؤں گی، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اسی لمحے وہ نفیس لہجہ رکھنے والا بولا، اگر مہک چاہے تو یہ میرے ساتھ پروجیکٹ کر سکتی ہے۔ میں چونک گئی کیونکہ ہم نے تو پہلے کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ سب کی نظریں اچانک میری طرف اٹھ گئیں۔ ایک لڑکی نے ہنس کر کہا، واہ مہک، تمہاری تو قسمت کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، میں کسی اور کے ساتھ کر لوں گی، شکریہ۔ اس نے مسکرا کر بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک تھی جو شاید کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی باقی سب سے الگ ہے۔ لیکچر چلتا رہا مگر میرا دھیان بار بار اس کے انداز پر جا رہا تھا۔ وہ بات کم کرتا تھا مگر جب کرتا تو پورے اعتماد اور نرمی سے کرتا۔ اس کی کاپی میں لکھائی جیسے چھپی ہوئی تحریر ہو۔ اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا تو میں نے دیکھا کہ فون کا کور بھی کسی برانڈ کا تھا جسے میں نے کبھی قریب سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ دل میں ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ ہم دونوں کی دنیایں کتنی مختلف ہیں۔ میں جو صبح بجلی کے بل اور کرائے کے چکر میں ماں کو پریشان دیکھتی ہوں، اور وہ جو شاید اپنی جیب سے ایک دن میں اتنے پیسے خرچ کر لیتا ہوگا جتنے ہم مہینے بھر میں بھی نہ کر سکیں۔ مگر اس فرق کے باوجود میرے اندر ایک ضد تھی کہ میں اپنی پڑھائی میں اس سے کم نہیں ہوں گی۔ پروفیسر نے جب لیکچر ختم کیا تو سب باہر نکلنے لگے۔ میں بھی بیگ سنبھال کر نکل رہی تھی کہ پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، مہک، اگر تمہیں نوٹس چاہیے تو میں بھیج دوں گا، اپنا ای میل دو۔ میں نے بغیر پلٹے کہا، شکریہ، میں خود لکھ لوں گی، اور قدم تیز کر دیے، مگر دل کی دھڑکن جیسے رفتار پکڑ چکی تھی۔ راہداری میں کچھ لڑکیاں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھیں کہ مہک کو تو عمیر نے گروپ میں آنے کو کہا تھا اور اس نے منع کر دیا، واقعی عجیب لڑکی ہے۔ میں نے سن کر انجان بننے کی کوشش کی مگر یہ سوچ میرے ساتھ چلتی رہی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا۔ شاید یہ بس ایک عام سا جملہ تھا مگر میرے لیے وہ غیر معمولی بن گیا تھا۔ باہر کیفیٹیریا میں بیٹھے لوگ برگر اور پیزا کھا رہے تھے۔
میں نے بوتل کا پانی لیا اور ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ لان کی دوسری طرف وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب ہنس رہے تھے مگر وہ زیادہ تر خاموش تھا، جیسے لوگوں کے بیچ رہ کر بھی وہ اپنی دنیا میں تھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر میری سمت آئیں اور ہم دونوں نے جیسے بغیر بات کیے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا کہ ہم مختلف ہیں، مگر یہ فرق شاید کسی دن کچھ بدل بھی سکتا ہے۔ میں نے بیگ سے کتاب نکالی اور خود کو مصروف کر لیا، مگر دماغ کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا، اور وہ دن ختم ہونے تک میرے لیے ایک عجیب سا نیا باب کھول چکا تھا، جو شاید آنے والے دنوں میں کہانی کو کسی اور موڑ پر لے جانے والا تھا۔ میں شام کے 4 بجے گھر پہنچی۔ اماں نے چائے دی۔ وقت معمول کے مطابق گزرا۔ رات کو تھک کر میں سو گئی۔ اگلے دن کلاس روم کی فضا عجیب سی تھی۔ باہر بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور راہداری میں پانی کے قطرے روشنی میں چمک رہے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح جلدی آ گئی تھی کیونکہ مجھے خالی کلاس میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، مگر آج کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بیگ اتارا اور سامنے والی میز پر رکھ کر نوٹ بک نکالی اور قلم گھمانے لگی۔ ابھی پروفیسر کے آنے میں 5-7 منٹ تھے کہ باہر راہداری سے قدموں کی بھاری چاپ کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی جان بوجھ کر جوتوں کو فرش پر رگڑ رہا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ ان کے چہروں پر وہی شرارت بھری مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے بھی کئی بار ان لوگوں کے چہروں پر دیکھی تھی۔ ایک لڑکی نے ہنس کر کہا، سنو، آج تھوڑا مزہ لیتے ہیں، اور باقی نے کہا لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، ایک لڑکے نے زور سے دروازہ دھکیل کر مجھے اندر کر دیا اور پیچھے سے کنڈی لگا دی۔ میں چونک کر آگے بڑھی اور دستہ گھمایا، مگر وہ مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ مگر جواب میں ایک لڑکے کی آواز آئی، ارے سنو تو، یہ تو ڈر گئی۔ میں نے غصے سے کہا، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے۔ باہر سے ایک لڑکی کی آواز آئی، واہ، مہک بی بی مذاق سمجھانے آئی ہیں، اور پھر سب کے ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ کسی نے موبائل کا فلیش آن کیا اور در سے روشنی اندر آئی جو سیدھی میری آنکھوں میں پڑی، جیسے میری حالت کی ویڈیو بنائی جا رہی ہو۔ میں نے ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپیں اور کہا، تم لوگ باز نہیں آ سکتے کیا؟ مگر ایک اور آواز آئی، ارے بھائی، ذرا یہ سنہری موقع ضائع نہ کرنا، انسٹا پر ڈالیں گے، ویوز آئیں گے، ویوز۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کرسی پکڑی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ کانوں میں اپنی ہی سانس سنائی دینے لگی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں اور کمر کے پیچھے دیوار کی ٹھنڈک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک لڑکا بولا، ویسے سوچو، طلاق یافتہ کی بیٹی کا یہ حال ہے تو آگے کون پسند کرے گا اس کو؟ شادی کون کرے گا اس سے؟ سب پھر سے ہنس پڑے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ماں کا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب محلے کی عورتوں نے ہمارے نئے مکان میں آتے ہی کہا تھا، ارے یہ وہی ہے نا جنہیں شوہر چھوڑ گیا۔ میں نے ضبط کیا کہ آنسو نہ نکلے۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ مگر ایک لڑکی بولی، شرم تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کی عزت ہو۔ اور پھر ایک بار سب نے کہا لگایا۔ میں نے اپنی نوٹ بک کو بند کر کے بیگ میں ڈالنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ باہر سے کوئی کہہ رہا تھا، یار اس کا چہرہ تو دیکھو، برف جیسا سفید ہو گیا ہے۔ میں نے اندر ہی اندر دعا کی کہ کاش کوئی آ کر اس سب تماشے کو ختم کر دے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید یہ تب تک نہ رکے جب تک میرا صبر نہ ٹوٹ جائے۔ ایک لمحے کو میں نے آنکھیں بند کیں اور بچپن کا وہ منظر یاد آ گیا جب ہم پرانے مکان کے کچن میں بیٹھے تھے اور ماں نے کہا تھا، بیٹا دنیا ظالم ہے، کمزور کو ہمیشہ دباتی ہے۔ اس وقت میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ میں کبھی کمزور نہیں بنوں گی، مگر آج لگ رہا تھا جیسے میری ساری طاقت کسی نے چھین لی ہو۔ باہر کوئی دروازے پر ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ارے ڈرو مت، ہم اندر نہیں آئیں گے، بس تھوڑا مزہ کر رہے ہیں۔ میں نے جواب نہ دیا تو ایک لڑکا بولا، ارے یہ تو خاموش ہو گئی، کہیں رو تو نہیں رہی؟ میں نے جلدی سے دوپٹے کے کونے سے آنکھ پوچھ لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے آنسو دیکھ لیے تو یہ لمحہ ان کے لیے اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک دبنگ سی آواز گونجی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور باہر کا شور جیسے پل بھر میں ختم ہو گیا۔ کوئی گھبراہٹ میں بولا، کچھ نہیں سر، بس ہم مذاق کر رہے تھے۔ اس آواز کو میں پہچانتی تھی۔ وہ علی تھا جو عام طور پر کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، مگر آج اس کی ٹون میں سختی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور کرسی کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔
میں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن اتنا سنا کہ علی نے آہستہ سے کہا، سب کلاس میں جائیں اور تم لوگ بعد میں میرے ساتھ آفس آنا۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ میرے لیے کھولا۔ میں نے قدم باہر رکھا تو محسوس ہوا جیسے راہداری کی ہوا بھی مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ میری نظریں فرش پر جمی رہیں کیونکہ میں کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اندر ہی اندر یہ سوچ دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی کہ یہ واقعہ ختم تو ہو گیا، لیکن اس کی گونج بہت دیر تک میرے اندر چلتی رہے گی، جیسے کوئی دھڑکن جو بار بار یاد دلاتی ہے کہ میں اس دن کمرے میں بند تھی اور سب ہنس رہے تھے اور میں خاموش کھڑی تھی، اور یہ خاموشی ہی میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ میرے ذہن میں اس دن کوئی لیکچر جگہ نہ بنا سکے۔ میں بہت ڈسٹرب تھی۔ شام کو گھر آ کر سو گئی۔ امی نے بہت پوچھا مگر میں نے تھکن کا بہانہ بنا دیا اور جلد ہی سو گئی۔ بارش کے بعد کا دن تھا مگر میرے لیے سورج کی روشنی بھی کسی دھندلی چھاؤں جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے صبح آنکھ کھولی تو موبائل کی اسکرین نیلی روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ درجنوں نوٹیفیکیشنز، میسیجز اور کال لاگ میں نام اور نمبرز جنہیں میں پہچانتی بھی نہیں تھی۔ کچھ کے نام میرے کلاس فیلوز کے تھے اور باقی ایسے لوگ تھے جنہیں میں نے کبھی سلام تک نہ کیا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلا میسیج کھولا تو ایک مختصر سا کلپ چلنے لگا۔ دروازے کی درز سے لی گئی ویڈیو، میرا سفید پردہ چہرہ اور پس منظر میں ہنسی کے کہکہے سب میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ کسی نے نیچے کیپشن لکھا تھا، ڈرپوک لڑکی، جب ماں کو طلاق ہو جائے تو دل کمزور ہو ہی جاتا ہے، کوئی ہے جو ان کا سہارا بنے۔ میرے سینے میں جیسے کوئی پتھر آ کر گرا۔ میں نے فون فوراً بند کر دیا مگر اس کی آواز اور وہ منظر دماغ میں گونجتا رہا۔ کچن میں ماں چولہے پر چائے رکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن کی لکیریں پہلے سے گہری لگ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ وہ کچھ نہ سمجھے مگر وہ میری آنکھوں کی سوجن اور چہرے کی بے رنگی فوراً بھاپ گئی۔ بیٹا تم روئی ہو؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ بس نیند کم ہوئی ہے مگر وہ بھاگ کر میرا فون لائیں اور کہنے لگیں، کچھ لوگ محلے کے دروازے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ معاملہ اب گھر کی چار دیواری سے باہر جا چکا ہے۔ چائے کے ساتھ ایک خاموشی کا پیالہ بھی ہمارے درمیان رکھا تھا۔ مالک مکان اوپر سے آیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے بہن، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ تمہاری بیٹی کا نام ہر زبان پر ہے۔ میں شریف آدمی ہوں اور میں اپنے گھر میں بدنامی برداشت نہیں کروں گا۔ ماں نے نرمی سے کہا، بھائی جی بات سنیں، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا، میں کچھ نہیں سنتا۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو کمرہ خالی کر دینا۔ میں نے ماں کا جھکا سر دیکھا اور اس لمحے میرا دل چاہا کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور ہم دونوں اس میں سما جائیں۔ کالج پہنچنے پر رازداری میں فضا بدل چکی تھی۔ کچھ لوگ میرے قریب آ کر مصنوعی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے تھے، کچھ کھل کر ہنس رہے تھے۔ ایک گروپ کے پاس سے گزری تو ایک لڑکے نے دوست سے اونچی آواز میں کہا، ارے یہ وہی ہے نا جس کا کلپ میں نے اپنی فیملی گروپ میں بھیجا تھا۔ سب نے کہا لگایا۔ میری کلاس کی ایک لڑکی سارا آہستہ سے میرے قریب آئی اور بولی، مہک، میں جانتی ہوں کہ اس سب میں تمہاری غلطی نہیں، لیکن تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خلوص دیکھا مگر مجھے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکچر کے بعد پروفیسر شفیق صاحب نے مجھے بلایا۔ ان کی میز پر کتابوں اور رجسٹرز کا ڈھیر تھا۔ وہ دھیرے سے بولے، بیٹا، مجھے سب معلوم ہے۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہاری تعلیم سب سے اہم ہے۔ یہ سب وقتی شور ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا مگر اندر سے لگتا تھا جیسے یہ شور ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ دوپہر کو میں اسکالرشپ آفس گئی کیونکہ اگلے سیمسٹر کی فیس کا انتظام کرنا تھا، مگر وہاں کلرک نے کاغذات لیتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ دی اور بولا، ارے تم تو مشہور ہو گئی ہو، ہمارا بھی نام روشن کرو۔ میں نے کاغذ واپس کھینچے اور دل میں عہد کیا کہ کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ شام کو گھر پہنچی تو ماں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں کے کنارے سرخ تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا یہ دنیا ہم جیسوں کے لیے آسان نہیں، تمہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، غلطی نہ بھی ہو بیٹا، مگر الزام ہمیشہ کمزور پر لگتا ہے۔ رات گئے کمرے میں بیٹھے میں نے دوبارہ فون کھولا تو ایک غیر متوقع پیغام آیا۔ علی نے لکھا تھا، مہک اگر تم چاہو تو میں یہ ویڈیوز ہر جگہ سے ہٹوا سکتا ہوں اور ان سب کو سبق سکھا سکتا ہوں۔ میں نے کچھ لمحے اس پر غور کیا مگر پھر جواب لکھا، نہیں شکریہ، یہ میرا معاملہ ہے اور میں خود سنبھال لوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کسی کا سہارا لینا کل کو میرے خلاف ایک اور ہتھیار بن سکتا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ گلی کے کچے فرش پر پانی بہہ رہا تھا۔
جیسے میرے دل کے اندر بہتا ہوا دکھ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ واقعہ میری پہچان نہیں بنے گا، بلکہ میں خود اپنی پہچان طے کروں گی، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اس لمحے ماں کی ایک پرانی بات یاد آئی، بیٹا ہار مت ماننا، کیونکہ ہم جیسے لوگ اگر گر گئے تو کوئی ہاتھ تھامنے نہیں آئے گا۔ اور میں نے اس بات کو اپنے اندر ایسے قید کر لیا جیسے سانس۔ اگلے دن لائبریری کے باہر کی راہداری میں ہلکی دھوپ چھن کر آ رہی تھی اور ہوا میں پرانے کاغذ اور لکڑی کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ میں ایک فائل سینے سے لگا کر چل رہی تھی کہ سامنے سے عمیر آتا دکھائی دیا۔ اس کے قدم پرسکون تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کا لفافہ تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں کہ کہیں وہ بھی باقی سب کی طرح طنزیہ مسکرا نہ دے، لیکن وہ میرے قریب آ کر رکا اور دھیمے لہجے میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی کھیل یا مذاق نہیں تھا، بس ایک سنجیدہ سی نرمی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، شکریہ، لیکن مجھے جلدی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ تمہاری فیس کی رسید ہے، میں نے اسکالرشپ آفس میں جمع کروا دی تھی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن میں نے تو آپ سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے اور کہا، تم نے نہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ خود بھی نہیں جانتا۔ میں نے اندر ہی اندر محسوس کیا جیسے میرے غرور پر ایک نرم سا بوجھ رکھ دیا گیا ہو، مگر ساتھ ہی شک کا کانٹا بھی چبھا۔ کیا یہ سب محض ہمدردی ہے یا کوئی اور وجہ؟ دوپہر کے وقت کینٹین میں بیٹھے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے سے گریز کرتا ہے، مگر نظریں اکثر میری طرف اٹھ جاتی ہیں۔ ایک دن چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم جانتی ہو نا کہ یہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا یہ تمہاری پہچان نہیں ہے، تم چاہو تو میں وہ سب رکوا سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ لڑائی میں خود جیتوں، کیونکہ اگر میں کسی کے سہارے کھڑی ہوئی تو لوگ کہیں گے یہ بھی کرس کے زور پر چلتی ہے۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا جیسے میرے جواب سے خوش ہو یا شاید حیران، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، تم واقعی الگ ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی برسوں سے بند کھڑکی تھوڑی سی کھل گئی ہو، مگر میں نے فوراً دل کو سمجھایا کہ یہ سب بس ایک اتفاق ہے۔ شام کو واپسی پر میں نے دیکھا کہ وہ گیٹ کے پاس کھڑا ہے اور چند لڑکوں کو سخت لہجے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے بس اتنا سنا کہ وہ بولا، اگر میں نے دوبارہ تم میں سے کسی کو اس کے قریب دیکھا یا اس کا نام لیتے ہوئے سنا تو انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکے خاموشی سے سر جھکا کر ہٹ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر خوف اور سکون ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگلے دن جب میں لائبریری سے باہر نکلی تو اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے لیے ایک کتاب لایا ہوں، یہ پڑھو، شاید تمہیں اچھی لگے۔ میں نے کتاب لی اور کہا، شکریہ، لیکن کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ کچھ کہانیاں ہمارے دل کے قریب آتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایک دن اپنی کہانی خود لکھو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں جیسے گونجتے رہے اور میں چلتے ہوئے سوچتی رہی کہ شاید زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک کردار سمجھ رہا ہے۔ مگر پھر میں نے خود کو یاد دلایا کہ جذبات کی گنجائش میرے حالات میں بہت مہنگی ہے اور میں یہ قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بار بار اس کی نظریں یاد آتی جو صاف صاف کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے محض طرز کی نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ شاید واقعی کوئی مقام دیتا ہے، اور میں اس کشمکش میں ڈوبتی رہی کہ کیا یہ ایک آغاز ہے یا محض ایک وقتی سایہ جو جلد ہی ہٹ جائے گا۔ شام کا وقت تھا، گلی کے آخر میں بجلی کا کھمبا دھندلی روشنی دے رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا میں کاغذ کے ٹکڑے اڑتے جا رہے تھے۔ میں کتابیں بیگ میں ڈال کر گھر کی طرف آ رہی تھی جب محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ قدم آہستہ کر کے کان لگایا تو بس خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی جس میں کسی کی سانس کی ہلکی سی موجودگی محسوس ہو۔ اچانک گلی کے موڑ پر ایک سایہ ابھرا اور میں نے چونک کر دیکھا تو عمیر کھڑا تھا۔ میں نے فوراً کہا، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، یوں ہی گزر رہا تھا، سوچا دیکھ لوں تم خیریت سے گھر پہنچتی ہو یا نہیں۔ میں نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، آپ کو کیسے پتا میں کب گھر آتی ہوں؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور بولا، میرے طریقے عجیب ہیں مگر مقصد صاف ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ عجیب سا جملہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ مجھے کیوں ٹٹول رہا ہے؟ اگلے دن کالج کے گیٹ پر جب کچھ لڑکیاں مجھے گھور رہی تھیں تو اچانک عمیر ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دھیمے لہجے میں ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ لڑکیاں اچانک خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ وہ بولا، بس اتنا کہ اب یہ سب بند ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ باتیں کب اور کہاں ہو رہی ہیں۔
شام کو میں اپنی ماں کے ساتھ بازار سے واپس آ رہی تھی جب ایک اجنبی نے راستہ روکنے کی کوشش کی اور اچانک عمیر نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آواز میں ایک سردی تھی۔ جب اس نے کہا کہ اپنی راہ لو ورنہ پچھتاؤ گے، وہ آدمی فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ماں نے گھبرا کر مجھ سے کہا، یہ لڑکا کون ہے جو ہر جگہ تمہارے قریب آ جاتا ہے؟ اور میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بس ایک ہم جماعت ہے۔ لیکن دل میں سوال اٹھا کہ یہ ہم جماعت ہر موقع پر کیسے موجود ہوتا ہے؟ پھر ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے میں نے محسوس کیا کہ وہ باہر کھڑا ہے، جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ اور جب میں نے کہا کہ آپ یہاں کب سے ہیں، تو وہ بولا، اتنا ہی بس کہ تمہارے جانے کا وقت جان سکوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن وہاں کوئی صاف جواب نہیں تھا، بس ایک خاموش شدت تھی۔ رات کو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور شاید وہ عمیر ہے، لیکن کیوں؟ اس کا ہر وقت موجود ہونا ایک طرف تحفظ دیتا ہے اور دوسری طرف عجیب سا خوف بھی کہ کہیں میں کسی کھیل کا حصہ تو نہیں بن رہی۔ اگلے دن جب کلاس ختم ہوئی تو میں باہر نکلی اور اس نے اچانک میرے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، آپ ہر جگہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس نے کہا، تمہیں یہ برا لگتا ہے؟ میں نے کہا، برا اس لیے لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں لگتا۔ وہ رک گیا اور بولا، کچھ باتیں تمہیں وقت پر پتہ چلیں گی، ابھی بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے چڑھ کر کہا، لیکن میرے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ہر قدم کا حساب رکھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی کسی کو بچانے کے لیے اس پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے سوچا، بچانے کے لیے یا قابو رکھنے کے لیے؟ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کم کرنے لگا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر اس جگہ نظر آ جاتا ہے جہاں مجھے خطرہ یا مشکل پیش آ سکتی ہے، جیسے ایک اندیکھا سایہ جو میرے گرد گردش کر رہا ہو۔ ایک شام جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گلی کے دوسرے کونے پر کھڑا تھا اور بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، لگتا ہے یہ لڑکا ہر جگہ پیچھے آتا ہے۔ ماں نے پریشانی سے کہا، بیٹی، لوگوں کے ارادے کبھی صاف نظر نہیں آتے، احتیاط رکھو۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بند کمرے میں ہوں اور باہر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں، لیکن دروازہ بند ہے۔ میں جاگی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں کالج پہنچی تو وہ پہلے سے گیٹ پر کھڑا تھا، جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یہ سب کرنا صحیح ہے؟ اس نے بس اتنا کہا، شاید تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری آزادی چھین رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی کے کھیل کا حصہ نہ بنو۔ اور یہ بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کون سا کھیل ہے جو میرے ارد گرد کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا حصہ وہ خود ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوال میرے دل میں ایسا بیج بن گیا جو ہر دن تھوڑا تھوڑا جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ پھر اس دن کی شام عجیب سی بوجھل تھی، جیسے ہوا میں بھی کوئی غیر مرئی کشمکش جاری ہو۔ میں ماں کے ساتھ ایک قریبی رشتہ دار کے گھر گئی تھی۔ وہاں محفل سی جمی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے صوفوں پر بیٹھے لوگ چائے کی خوشبو اور سنجیدہ باتوں میں الجھے ہوئے تھے، مگر ہر بات کا رخ کسی نہ کسی طرح مجھ پر آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک محلے کا ایک لڑکا جس کا نام ساجد تھا، ایک جملہ ہوا میں گونج گیا۔ اس نے کہا، مہک جیسی لڑکی کا تو بس جلدی سے نکاح کر دینا چاہیے تاکہ اور باتیں نہ پھیلیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں اور ایک معزز شکل والے بزرگ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا چرچا اچھا نہیں چل رہا، تمہیں خود بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ سب کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک ایسا وزن تھا جو مجھے زمین میں گڑھا دینا چاہتا تھا۔ ماں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کی تربیت کیسی ہے۔ لیکن میں ماں کے ہاتھ کو ہلکے سے لرزنے کو محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ بھی دل میں ڈر گئی ہوں۔ وہ محفل لمحہ بلمحہ میرے لیے گلا گھونٹنے جیسی بن رہی تھی۔ ایک اور خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، ایک جگہ رشتہ ہے، بس لڑکا تھوڑا بڑا ہے مگر خاندان کا ہے، اور اس سے نکاح ہو جائے تو سب باتیں دب جائیں گی۔ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، کیا میری زندگی اور فیصلے صرف اس لیے ہیں کہ باتیں دب جائیں؟ تو وہ بولی، آج کل عزت ہی سب کچھ ہے، باقی خواب بعد میں دیکھ لینا۔ ماں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں نے اس اشارے میں ماں کا خوف بھی پڑھ لیا۔ محفل ختم ہونے سے پہلے ایک آدمی جو دور بیٹھا تھا اور جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، دھیرے دھیرے سب کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک میرا نام لے کر بولا کہ کچھ لوگ تمہیں کالج میں پھر سے نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
لیکن اس کے چہرے پر ایسی خاموشی تھی جیسے وہ جان بوجھ کر سب کے سامنے کچھ آدھا چھوڑ کر کہنا چاہتا ہو۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگلے دن کالج میں ایک نئی لہر اٹھی، پرانی ویڈیو کے ساتھ نئے تبصرے، نئے طنز اور کچھ عجیب تصویریں جن میں میرا چہرہ فوٹو شاپ کر کے مذاق اڑایا گیا تھا۔ لڑکیاں راہداری میں گزرنے کے ساتھ کانوں میں انگلی رکھ کر کہے لگاتی اور کچھ لڑکے اپنے موبائل کا رخ میری طرف کر کے کچھ چھپاتے، جیسے میری مزید تضحیق کے لیے مواد اکٹھا کر رہے ہوں۔ میں نے کتابیں سینے سے لگائیں اور نظریں جھکا کر کینٹین کے پاس سے گزرنے کی کوشش کی۔ کسی نے دھیرے سے کہا، اب تو یہ مشہور ہو گئی ہے، اور باقی لوگ ہنس پڑے۔ اس دن کلاس میں بھی میں نے دیکھا کہ پروفیسر کی باتوں کے دوران پچھلی قطار میں سے کوئی ویڈیو چلا رہا ہے اور دوسرے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اچانک عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہ سب پر ایک لمحہ رکی اور اس نے بس اتنا کہا کہ یہ سب اب ختم ہوگا، اور جیسے ہی وہ بولا سب کے چہروں پر سنجیدگی اتر آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کی، جیسے وہ کوئی ایسا منصوبہ بنا چکا ہو جو وہ مجھے ابھی نہیں بتا رہا۔ دوپہر کو وہ مجھے لائبریری کے باہر ملا اور بولا، تمہیں بس یہ جاننا ہے کہ کھیل بدلنے والا ہے۔ میں نے کہا، کون سا کھیل؟ وہ بولا، وہ جو تمہارے خلاف کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اور تم اس میں ہو یا اس کے خلاف؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کچھ باتیں وقت پر کھلتی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ تب مجھے یاد آیا وہ بزرگ جو محفل میں مجھے گھور رہے تھے، اور وہ انجان شخص جو میرا نام لے کر اشارہ کر گیا تھا۔ دل میں ایک خیال نے جڑ پکڑی کہ شاید یہ سب کسی نجی انتقام کا حصہ ہے یا خاندان کی کسی پرانی رنجش کا نتیجہ ہے۔ ماں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ہر فون کال پر وہ چونک جاتی اور رات کو دیر تک جاگتی رہتی۔ ایک شام میں نے سنا کہ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دو، تمہیں جو طے کرنا ہے مجھ سے کرو۔ اس وقت میرے دل میں خوف اور غصہ دونوں امڈ آئے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ معرکہ صرف جذبات سے نہیں جیتا جا سکتا۔ عمیر کی موجودگی میرے لیے اب ایک معمہ بھی تھی، کیونکہ وہ کبھی سامنے آ کر ڈھال بن جاتا اور کبھی پس منظر میں چھپ کر کوئی چال چلتا۔ مجھے لگتا تھا وہ سب جانتا ہے، مگر بس اتنا ظاہر کرتا ہے جتنا ضروری ہو۔ اگلے دن اس نے کالج کے گیٹ پر مجھے روک کر کہا، یہ جنگ تمہیں لڑنی پڑے گی، مگر اکیلے نہیں۔ میں نے پوچھا، ساتھ کون ہوگا؟ وہ مسکرایا اور بولا، شاید میں یا شاید کوئی اور یہ کہہ کر وہ بھیڑ میں گم ہو گیا، اور میں وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ اصل دشمن کون ہے اور کھیل کا نقشہ کس نے بنایا ہے، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ یہ سب ایک اعلان ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں صبر کروں یا لڑوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں مجھے ایک دن اتنی بڑی سچائی بتائے گی جو میری پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس دن شام کو کچن میں چولہا بجھ چکا تھا، برتن دھلے ہوئے تھے اور گھر میں عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ امی صوفے پر بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر نظریں خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ میں یونیفارم میں ہی بیگ کندھے پر لٹکائے ان کے پاس آئی۔ امی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، بیٹا، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ تمہاری زندگی کا سب سے کڑا لمحہ ہوگا، مگر تمہارا سچ جاننا ضروری ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ امی نے کہا، تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ابو سے میری طلاق ہو چکی ہے، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ وہ کس حد تک گر چکے ہیں۔ وہ آج کل بری طرح قرض میں ہیں۔ اور ان کی آواز بھر آئی، انہوں نے ایک آدمی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے، بدلے میں پیسوں کے۔ میرے کان سن نہیں رہے تھے، دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں نے رونے کی کوشش کی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی، یہ سب کیسے؟ امی نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، انہوں نے تمہاری پڑھائی بھی جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ تم کالج چھوڑ دو اور کمزور پڑ جاؤ۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم آگے پڑھو۔ وہ ہر دن مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ لڑکی کو تیار کر دو۔ میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ غصہ اور دکھ ایک ساتھ میرے اندر اٹھ رہے تھے۔ میں نے کہا، امی، یہ سب کبھی نہیں ہوگا۔ میں پڑھائی چھوڑوں گی بھی نہیں اور کسی کے ہاتھ بیچی بھی نہیں جاؤں گی۔ امی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اسی لیے میں نے آج تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہم ان کے فون سنتے رہیں گے، مگر فیصلہ ہم کریں گے، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم کالج جاؤ گی، اپنی زندگی خود بناؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لمحے میں نے اپنی ماں کو پہلی بار ایک ماں سے بڑھ کر ایک محافظ کے روپ میں دیکھا، اور میں نے دل میں قسم کھا لی کہ کوئی بھی، چاہے وہ میرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو،
مجھے میرے خوابوں سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس دن صبح سے ہی عجیب سا بوجھ دل پر تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر امی کے چہرے پر وہی فکر کی لکیریں تھیں جو پچھلے کئی ہفتوں سے گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے بیگ کندھے پر ڈالا تو امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا آج دل نہیں چاہ رہا تمہیں بھیجنے کے لیے۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیوں امی، سب خیر تو ہے؟ انہوں نے بس ٹال دیا، جاؤ وقت ہو رہا ہے۔ مگر ان کی نظریں اور لہجہ مجھے مطمئن نہ کر سکے۔ کالج کے راستے میں نے بار بار سوچا کہ شاید ابو کی کوئی نئی چال ہو، یا وہی لوگ جو اکثر ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی شام کو گھر پہنچی تو دروازے کے سامنے وہ کھڑا تھا، وہی عمیر جس نے کئی بار مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیا تھا، اور ہر بار اتنی خاموشی سے چلا گیا جیسے وہ کوئی سایہ ہو۔ وہ آج گھر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور کہا کہ میں تمہاری امی سے ملنے آیا ہوں، بس 2 باتیں کرنی ہیں۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور امی کو آواز دی۔ امی کچن سے نکلی تو ان کے چہرے پر حیرانی تھی، مگر انہوں نے خوش اخلاقی سے کہا، آئیں بیٹھیں، خیر تو ہے؟ عمیر نے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کی خیریت جاننے آیا تھا، اور یہ کچھ پھل ہیں آپ کے لیے۔ ساتھ ہی ایک نظر میری طرف ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میں تمہاری بھی خیریت جاننے آیا ہوں، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ امی نے شکریہ ادا کیا اور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ میں صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی اور عمیر نے آہستہ آواز میں کہا، تم فکر مت کرو، میں سب جانتا ہوں، اور وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس حد تک تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے کہا، آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، تم بس مطمئن رہو اور اپنی پڑھائی جاری رکھو، باقی چیزیں میں سنبھال لوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے اس کے پاس کوئی ایسا اختیار ہو جو دوسروں کے پاس نہیں۔ میں اسے جواب دینے ہی والی تھی کہ امی چائے لے آئیں۔ انہوں نے عام باتوں کا آغاز کر دیا، مگر عمیر کے ہر جواب میں ایک باریک سا اشارہ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ امی کو بھی یہ یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ شہر میں حالات کچھ بدلنے والے ہیں، اور جو لوگ دوسروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ خود مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ میں نے امی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ اس کے الفاظ سمجھ رہی تھیں، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ چائے ختم ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگا۔ دروازے پر اس نے رک کر کہا، آنٹی فکر نہ کریں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا، آپ کو اور مہک کو کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر آہستہ سے میری طرف دیکھ کر بولا، اور تم بھی اپنا حوصلہ مت ہارنا، کیونکہ قسمت نے تمہارے لیے کچھ اور لکھ رکھا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں دیر تک دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ یہ شخص آخر کون ہے جو ہر بار عین وقت پر آتا ہے اور اتنی باتیں کہہ جاتا ہے جن میں آدھا سچ اور آدھا راز ہوتا ہے۔ پچھلی بار بھی جب ابو نے محلے میں میری بدنامی کی کوشش کی تھی تو عمیر ہی تھا جس نے سب کے سامنے حقیقت بیان کر کے میرا نام صاف کیا، اور اس سے پہلے کالج کے گیٹ کے باہر وہ 2 لڑکے میرا راستہ روکنے والے تھے تو وہ اچانک اپنی گاڑی لے کر آ گیا، جسے پہلے سے جانتا ہو کہ میں کہاں ہوں، اور آج پھر وہ بغیر بتائے آ گیا، جیسے میرے دل کی کیفیت کو محسوس کر لیا ہو۔ امی نے بھی بعد میں کہا کہ اس کے آنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون ہوا ہے، اور میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید قسمت واقعی میرے لیے کوئی نیا راستہ کھول رہی ہے، کیونکہ اس شہر میں جہاں ہر طرف شک اور سازش کا سایہ ہے، وہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جو خاموش رہ کر ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور جس کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر تنہا نہیں ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میرا ماضی، جس سے میں جان چھڑانے کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی، اچانک میرے دروازے پر آن کھڑا ہوگا۔ ماں اس وقت بازار گئی ہوئی تھی، آج اتوار کا دن تھا، کالج سے چھٹی تھی۔ میں اکیلی اپنی سوچوں میں کھوئی صحن میں بیٹھی تھی۔ موسم میں ایک عجیب سا سکوت تھا، فضا جیسے سانس روکے کھڑی ہو، درختوں کے پتوں تک میں کوئی ہلچل نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا بیٹھا ہے۔ اچانک ایک سایہ میرے سامنے آیا، اور میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ تھا جسے دیکھنے کی میں نے کبھی دعا نہیں کی تھی، میرا باپ۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت، وہی لالچ اور وہی صفاکی تھی جو بچپن سے میرے دل پر نقش تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس میری کلائی کو اس طرح پکڑا جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی انسان نہیں۔ اس کی گرفت میں وہی پرانی بے رحمی تھی، جیسے برسوں گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر کا درندہ ذرا کم نہ ہوا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سانس گلے میں اٹک گئی۔ میں نے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت پتھر کی طرح سخت تھی۔
وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا اور میں صرف زمین پر ایڑیاں رگڑتی رہ گئی۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن اور باپ کے قدموں کی دھمک۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر گلی سنسان تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ مجھے لے گیا تو میرا وجود ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دفن ہو جائے گا۔ اسی لمحے ایک سایہ کہیں اوپر سے بجلی کی طرح زمین پر گرا۔ وہ اتنی تیزی سے آیا کہ ہوا میں ایک خوفناک جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ عمیر تھا، مگر وہ عمیر نہیں جسے میں روز دیکھتی تھی۔ یہ کوئی اور روپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ اس نے میرے باپ کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے میں اسے پیچھے پھینک دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ میرا باپ، جو ہمیشہ ہر کسی پر غالب رہتا تھا، زمین پر ایسے گرا جیسے کوئی بیکار کٹ پتلی۔ عمیر کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، اس کی سانسیں تیز اور اس کی آنکھوں میں ایک غیر انسانی چمک تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد کی فضا جیسے بوجھل ہو گئی ہو۔ میرا باپ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر جیسے کسی نامعلوم قوت نے اس کے جسم کو زمین سے باندھ دیا ہو۔ عمیر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس نے بس میری طرف دیکھا اور اس ایک نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک وہ یہاں ہے کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے گرد ایک نہ دکھائی دینے والی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ میرا باپ تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف آیا تھا، وہ خوف جو شاید اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ پھر عمیر نے اپنی نظریں مجھ سے ہٹائیں اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ جیسے ہی اس نے قدم ہٹایا میرا باپ اچانک آزاد ہو گیا، مگر وہ بھاگنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے عمیر کو دیکھتا رہ گیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں کچھ اور ہے۔ پھر وہ اچانک پلٹا اور دوڑتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ عمیر نے آہستہ سے میری طرف قدم بڑھایا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک روشنی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آہستگی سے اندر لے آیا۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ بار بار میرے ذہن میں وہ لمحہ آتا جب عمیر آسمان سے بجلی کی طرح زمین پر اترا تھا، جب اس کی آنکھوں میں ایک دنیا سے پرے کی طاقت جل رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کیا تھا، کون تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس دن اگر وہ نہ آتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ میں نے وہ رات جیسے آنکھوں میں گزار دی تھی، نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ صبح جب سورج کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں ابھی تک اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ماں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور کہا، اماں، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے جو شاید آپ کو چونکا دے، مگر یہ وہ سچ ہے جو اب مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ ماں نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، کیا ہوا بیٹی، تمہاری آواز کانپ کیوں رہی ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اماں، عمیر کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ ایک جن زاد ہے۔ ماں نے ایک دم چمچ ہاتھ سے گرنے دیا اور مجھے یوں گھورنے لگی جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، اماں، جب بھی کسی مشکل میں پھنسی، جب مجھے لگا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں، تب وہ کہیں نہ کہیں سے آ کر مجھے بچاتا رہا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی حقیقت ظاہر نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے اور میں بھی شاید اس سے دور ہو جاؤں۔ مگر اس دن جب ابا نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی اور میرا کوئی سہارا نہ تھا تو اس نے اپنی سچائی کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا۔ وہ آسمان سے بجلی کی طرح زمین پر اترا اور ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ ماں، میری آواز بھر گئی۔ میں نے کہا، اماں، آپ جانتی ہیں میں نے زندگی میں کتنی بار اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا ہے۔ جب ابا آپ کو مارتا تھا اور میں چھت پر جا کر روتی تھی، وہ بھی وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس نے خود کہا کہ وہ تب سے مجھے دیکھتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے عشق ہو گیا تھا تبھی، اور تبھی سے وہ میرے ارد گرد رہتا آیا ہے، چاہے میں نے اسے کبھی دیکھا ہے یا نہیں۔ وہ میرے ہر آنسو کا گواہ رہا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے کہا کہ اماں، کل رات جب اس نے مجھے بچایا تو اس نے آپ سے میرا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ وہ نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے میرا سہارا بننا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص مجھے یا آپ کو کبھی تکلیف نہ دے۔ ماں نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، بیٹی، تمہاری زندگی میں سکون کا آنا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اگر وہ تمہیں خوش رکھ سکتا ہے، اگر وہ تمہیں ہر دکھ سے بچا سکتا ہے تو میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ میں نے ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میرے نصیب میں بھی خوشی لکھی گئی ہے۔ کچھ دن بعد نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ لوگ جو اب تک ہمارے بارے میں باتیں بناتے تھے وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے کیونکہ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ نکاح والے دن میں نے عمیر کو دیکھا۔
وہ عام کپڑوں میں بھی کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور فخر تھا، جیسے وہ آج اپنی سب سے بڑی جنگ جیت گیا ہو۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میری آواز مضبوط تھی۔ میں نے پورے یقین سے کہا قبول ہے، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد ایک حفاظتی حصار کھنچ گیا ہو۔ نکاح کے بعد جب سب مبارکباد دینے آئے تو عمیر نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، آج سے تم اکیلی نہیں ہو، آج سے تمہاری ہر سانس، ہر خواب، ہر خوشی میری حفاظت میں ہے۔ اور میں نے اس پر یقین کر لیا۔ اس نکاح کے بعد ماں کے چہرے پر بھی ایک سکون آ گیا تھا۔ وہ اب راتوں کو جاگتی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو برسوں سے بسا ہوا تھا۔ میں نے خود کو بھی بدلا۔ اب میں پہلے جیسی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو انسانوں کی حد سے آگے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اس کا دل انسان سے بھی زیادہ نرم ہے۔ عمیر میرا شوہر، میرا محافظ، میرا ہمسفر بن گیا، اور میں جانتی تھی کہ یہ نکاح صرف دو لوگوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ دو زخمی روحوں کا ایک دوسرے میں پناہ پانے کا وعدہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یقین بڑھتا گیا کہ محبت جب سچی ہو تو وہ ہر خوف کو ہرا دیتی ہے، ہر زخم کو بھر دیتی ہے اور ہر تنہائی کو مٹا دیتی ہے۔ ماں اور میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور اب عمیر اس سہارے کا سب سے مضبوط ستون بن چکا تھا۔ میں نے سیکھا کہ کبھی کبھی قسمت اپنے سب سے قیمتی تحفے اس وقت دیتی ہے جب ہم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور شاید میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ وہ تھا جو چھپ کر برسوں سے میری حفاظت کرتا رہا تھا اور ایک دن سب کے سامنے میرا بن گیا۔